اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حکایت نمبر 9۔ ہرمز را گفتند از وزیران پدر چه خطا دیدی کہ بند فرمودی۔ ہرمز سے لوگوں نے کہا کہ باپ کے وزیروں سے تو نے کیا غلطی دیکھی کہ انہیں قید کر دیا۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان کے لڑکے کا نام ہرمز تھا۔ اپنے باپ کے بعد وہ بادشاہ بنا، تو بادشاہ بنتے ہی اس نے اپنے باپ کے تمام وزیروں کو وزارت سے معزول کر دیا، برطرف کر دیا اور انہیں پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ تو لوگوں نے ہرمز سے پوچھا کہ تمہارے باپ کے وزیروں نے کیا غلطی کی کہ تو نے ان سب کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا۔ گفت گناہ معلوم نہ کردم، اس نے کہا کہ میں نے کوئی قصور معلوم نہیں کیا۔ اس طرح کہہ لیجئے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ گناہ معلوم نہ کردم، ان کے کسی قصور، ان کا کوئی قصور میرے علم میں نہیں آیا، ان کی کوئی خطا میرے علم میں نہیں آئی۔ ولیکن بیقین دانستم، اور لیکن میں نے یقین سے جان لیا کہ محبت من در دل ایشاں بے کرانست، کہ ان لوگوں کے دل میں میری ہیبت بہت زیادہ بیٹھی ہوئی ہے۔ محبت کا معنی ہیبت، خوف، ڈر ہے نا، اور بے کراں کا معنی بے حد، بہت زیادہ۔ اور اوپر میں گزرا کہ بند فرمودی، بند کا معنی قید ہے نا۔ ولیکن بیقین دانستم کہ محبت من در دل ایشاں بے کرانست، اور لیکن میں نے یقین سے جانا کہ ان کے دل میں میری ہیبت بہت زیادہ ہے۔ وہ بر عہد من اعتماد کلی ندارند، اور یہ سب میرے زمانے پر مکمل بھروسہ نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی انہیں اندیشہ ہے کہ میرے زمانے میں میری طرف سے ان کو کوئی زخم پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، سمجھ میں نا، تو مجھ پر اور میرے عہد پر ان کو کامل اطمینان اور بھروسہ نہیں ہے۔ ترسم کے از بیم گزند خیش آہنگ ہلاک من کنند، میں ڈرتا ہوں کہ وہ اپنی تکلیف کے خوف سے مجھے ہلاک کرنے کا ارادہ کریں گے، یعنی میں ڈرتا ہوں کہ وہ اپنی تکلیف کے خوف سے مجھے ہلاک کرنے کا ارادہ کریں گے۔ پس قول حکمارا کار بستم، لہٰذا میں نے دانش مندوں کی بات پر عمل کیا۔
عہد کا معنی کیا ہے؟ زمانہ۔ اعتماد کلی کا معنی کیا ہے؟ پورا بھروسہ، مکمل اطمینان۔ اور ترسم فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے ترسیدن مصدر سے۔ بیم کا معنی خوف ہے، اور گزند کا معنی تکلیف ہے، اور آہنگ کا معنی ارادہ ہے نا؟ تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ترسم کے از بیم گزند خیش آہنگ ہلاک من کنند، میں ڈرتا ہوں کہ وہ اپنی تکلیف کے خوف سے کہیں مجھے ہلاک کرنے کا قصد نہ کریں۔ پس قول حکما را کار بستم، لہٰذا میں نے دانش مندوں کی بات پر عمل کیا۔ حکما حکیم کی جمع ہے، حکیم کا معنی دانش مند، عقل مند، اور کار بستم یہ کار بستن سے ہے۔ کس سے ہے؟ کار بستن سے ہے۔ کار بستن کا معنی عمل کرنا۔ لہٰذا میں نے دانش مندوں کی بات پر عمل کیا کہ گفتہ ان، کیونکہ دانش مندوں نے کہا ہے، قطع ازاں کز تو ترسد بترس اے حکیم، وگر با چنو صد برائی بجنگ، ازاں مار بر پائے راعی زند، کہ ترسد سرش را بکوبت بسنگ، نہ بینی کہ چوں گر بعاجز شود، بر آرد بچنگال چشم پلنگ۔ اے دانش مند، وہ انسان جو تجھ سے ڈرتا ہے اس سے تو ڈر، اگرچہ ایسے 100 لوگوں کے ساتھ تو لڑائی میں غالب آ جائے۔ پہلے شعر کا ترجمہ ہوا ہے نا، اس میں کوئی لفظ ہے نیا؟ چنو صد، چنو صد، صد کا معنی 100، چنو صد کا معنی ایسے 100، ایسے 100۔ برائی، ہاں برائی یعنی برآئی، برآئی ہے نا، غالب آنے کے معنی میں۔ برآمدن بمعنی غالب آنا سے ہے برائی، برآئی اسی کا مخفف ہے برائی، ہے نا۔ اے دانش مند، اس سے تو ڈر جو تجھ سے ڈرتا ہے، اگرچہ ایسے 100 لوگوں کے ساتھ تو لڑائی میں غالب آ جائے۔ ازامار برپائے راعی زند، سانپ چرواہے کے پاؤں پر اس لیے ڈنک مارتا ہے کہ ترسد سرش را بکوبت بسنگ، کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ اس کے سر کو چرواہا کہیں پتھر سے کوٹ نہ دے۔ سانپ چرواہے کے پاؤں پر اس لیے ڈنک مارتا ہے کہ سانپ کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ پتھر سے مجھے مار نہ ڈالے، اس اندیشے سے وہ پہلے ہی چرواہے کے پاؤں پر حملہ کر دیتا ہے نا۔ تو راعی، راعی کا معنی کیا ہے؟ چرواہا، اور مار کا معنی کیا ہے؟ سانپ، ہے نا۔ اور زند وہی زدن مصدر سے ہے نا، اور کوبد کوفتن مصدر سے ہے، کوفتن مصدر کوٹنا، سنگ کا معنی پتھر ہے۔ تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ازامار بر پائے راعی زند، کہ ترسد سرش را بکوبد بسنگ۔
سانپ چرواہے کے پاؤں پر اس لیے ڈنک مارتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ چرواہا اس کے سر کو پتھر سے کوٹ ڈالے. نبینی کے چوں گربہ آجی شود، تو نہیں دیکھتا ہے کہ جب بلی عاجز ہو جاتی ہے بر آرد بچنگال چشمے پلنگ، تو وہ اپنے چنگل سے تیندوے کی آنکھ باہر نکال لیتی ہے. کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ جب بلی عاجز ہو جاتی ہے تو وہ اپنے چنگل سے یعنی اپنے پنجے سے، تو وہ اپنے پنجے سے تیندوے کی آنکھ کو باہر نکال لیتی ہے. اور اسی معنی میں ایک شعر پہلے پڑھا تھا پہلی حکایت میں، اذا یئس الانسان طال لسانہ کسنور مغلوب یسول علی القلب. جب انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ زبان دراز ہو جاتا ہے، جیسا کہ بلی جب عاجز ہو جاتی ہے تو وہ کتے پر حملہ کر بیٹھتی ہے. سمجھ میں آیا نا؟ تو یہی بات کہی ہرمز نے کہ میں نے اپنے باپ کے وزیروں کی طرف سے کوئی غلطی تو نہیں دیکھی، لیکن اس کے باوجود میں نے باپ کے تمام وزیروں کو اس لیے قید کر دیا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ ان لوگوں کے دلوں میں میری ہیبت بہت زیادہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ان لوگ سمجھ میں آیا نا، ان لوگوں نے ایسا سوچ رکھا ہے کہ کہیں یہ ہرمز ہمیں نقصان نہ پہنچائے، تو مجھ پر یہ اطمینان نہیں رکھتے. تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ سوچ کر یہ لوگ ہے نا مجھے نہ تکلیف پہنچانے لگیں اور مجھے نہ مار دیں. اسی لیے ہے نا ان کی طرف سے کوئی تکلیف اور نقصان مجھے پہنچے، اس کے سد باب کے لیے میں نے ان سب کو وزارت سے برطرف کر دیا اور قید خانے میں ڈال دیا. سمجھا نا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے دشمن کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمہ وقت محتاط رہنا چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹے دشمن سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ حکایت مکمل ہوئی. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.